اپنا فریضہ منصبی ادا کرتے ہوئے ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عزاداری ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل سے ہماری روح تر و تازہ رہے، پژمردہ نہ ہو، مرجھائے نہیں، روح میں تازگی آئے، روح میں مردنی نہ وارد ہو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے۔ تو جب عزاداری ہماری روح ہے، جان ہے، شان ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عزاداری کو عزاداری کی طرح منانا چاہیے۔ اس میں جدتیں، نئی نئی اختراعات ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہوتی آئی، جیسے یہ بزرگوں کی بہت بڑی میراث ہے جو بڑی قربانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو چاہے مجلسیں ہوں چاہے محفلیں ہوں، ان کا لحاظ، ان کا پاس، ان کو سنبھال کر رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، حال فی الحال میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پر بنام تبرکات عزا کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں جو عزاداری کے شایان شان نہیں ہے۔ میں نے ابھی کل بنارس میں ایک مجلس پڑھی اور اس مجلس میں نے ایک میسج دیا، البتہ اس میں مجھ سے ایک سبقت لسانی کہیے، مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے خطا ہوئی، جو بھی ہوئی۔ ایک شبیہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ وائرل ہو رہی تھی، ہر طرف آئی، میں نے بھی دیکھا۔ اس شبیہ کے اندر ایک مجسمہ کہہ لیجئے کچھ تھا جس میں ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی لباس پہنے ہوئے لیٹا ہے، اور صرف لباس پہنے ہوئے لیٹا نہیں ہے بلکہ شبیہ کے کارنر پر پیروں میں جوتے بھی تھے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو یہ وائرل ہو رہی تھی تمام، میں نے فوراً کہا کہ یہ عمل غلط ہے، اس لیے کہ ہم پر احترام واجب ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو علم اور تعزیے کے پاس زیارت کرنے جاتے ہیں تو اپنے جوتے چپل اتار کے جاتے ہیں، ہم اتار کے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کیسے گوارا کر لیں کہ ہم جس کی شبیہ بنا رہے ہیں اسے جوتا پہنائیں؟ یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ میں نے کل کہا کہ خدا کے لیے ہمیں اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی ہم سے بھی ہوئی۔ ہم نے کہا کوئی شخص لیٹا ہوا تھا تو ہمارے پاس مسلسل برادران کا فون آیا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کوئی شخص لیٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی جو لیٹا ہے وہ شخص جیسا لگ رہا تھا، مگر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں شخص نہیں ہے، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، میں گناہگار ہوں، اور اگر میری طرف سے کسی بھی مومن اور کسی عزادار کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اتنے بڑے کیمرے کو گواہ بنا کے میں معذرت طلب کر رہا ہوں۔ میرا کام دل آزاری نہیں ہے، اصلاح ہے۔ میں چاہتا ہوں بطرز احسن بات کو پیش کیا جائے، خدا کرے کہ دلوں میں بات اترے۔ اب اگر میں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا کہ وہاں ایک مجسمہ غالباً تھا، کوئی بنایا گیا تھا، کوئی شبیہ وبیہ بنائی گئی تھی، اس میں کوئی آدمی نہیں تھا، میں پھر اعتراف کر رہا ہوں آدمی نہیں تھا، مجھے لگا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے مگر اس میں آدمی نہیں تھا، مجسمہ تھا، البتہ مجسمہ جوتا پہنے ہوئے تھا۔ یہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ شبیہ کے اندر اگر کوئی مجسمہ بنایا جائے اسے جوتا پہنا دیا جائے۔ کوئی گوارا کرے گا؟ کوئی برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ غلطی ہے، تو میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اب جن لوگوں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی وہ یہ نہ جواز پیش کریں کہ صاحب اور جگہوں پر بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو میں جب قبر میں جاؤں گا تو میری قبر میں مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میں وہاں کہہ کے یہ نہیں بچ سکتا کہ پروردگار سب جیسا کر رہے تھے ویسا ہی میں نے بھی کر دیا۔ تو ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر لیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر غلطی ہو گئی تو میری تمام مومنین سے، تمام عزاداروں سے، شاعر اللہ میں اگر کوئی بھی کام ایسا ہو جائے جو بے حرمتی کا سبب بنے اور اس کے ذمہ دار ہم ہو تو ہمیں فوراً بارگاہ اہل بیت میں معافی مانگ لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی مجلسیں سکھاتی ہے۔ میں واپس آ گیا، میں نے ایک میسج تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا، میں واپس آ گیا۔